کون ہے یہ یہودی جنہیں جوز بھی کہا جاتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس خدا کو مانتے ہیں؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم یہود کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے متعلق جانیں گے کہ آخر ان کو خدا کی چہیتی قوم کیوں کہا جاتا تھا اور آج یہ قوم کس حال میں ہے۔ قوم یہود، جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی قدیم ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ ان کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور یہ کئی دور میں بٹی ہوئی ہے۔ قوم یہود کے آباء و اجداد میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اپنے خدا کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، جس کے بعد انہیں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبائل وجود میں آئے۔ ان قبائل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی اور بنی اسرائیل دو مختلف نام ہیں جن کے درمیان کچھ تعلق ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ یہودی سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودیت مذہب کے پیروکار ہیں۔ یہودیت مذہب کے پیروکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور تورات کو اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے درمیان تعلق یہ ہے کہ تمام یہودی بنی اسرائیل ہیں، لیکن تمام بنی اسرائیل یہودی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کچھ قبیلوں نے یہودیت مذہب اختیار نہیں کیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک مصر میں غلام رہے۔ فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام پہنچایا اور انہیں تورات عطا کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک خدا پرست قوم بنانے کی کوشش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے ایک مضبوط مملکت قائم کی۔ یروشلم ان کا دارالحکومت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مملکت اسرائیل اور مملکت یہودا۔ دونوں مملکتیں کمزور ہو گئیں اور بالآخر تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے ہزاروں یہودیوں کو بابل جلاوطن کر دیا۔ اس کے 50 سال بعد فارسی بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے واپس آ کر دوبارہ ہیکل تعمیر کیا اور اپنی مذہبی زندگی کو بحال کیا۔ اس وقت سکندر اعظم کی فتوحات کی وجہ سے یہودی یونانی ثقافت سے بہت متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے اس دور میں یہودیوں میں کئی مذہبی اور ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوں۔ پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ رومیوں کے خلاف کئی یہودی تحریکیں شروع ہوئیں، جنہیں سختی سے کچل دیا گیا اور 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کے ہیکل کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کو ایک بار پھر دیس نکالا کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دیس نکالا کے بعد یہودی یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن یہاں بھی یہودیوں کو اکثر نفرت اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر مختلف پابندیاں لگائی گئیں اور انہیں کئی بار قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہودیوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ انہیں اپنا وطن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح 19ویں صدی میں صہیونیت کی تحریک شروع ہوئی، جس کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست قائم کرنا تھا، اور آخر کار 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ اس کے بعد سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع شروع ہوا، اور جو کہ آج تک جاری ہے۔ مسلمان بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سمجھتے ہیں اور انہیں ایک وقت میں خدا کی پسندیدہ قوم قرار دیتے ہیں۔ یہودی بھی خود کو بنی اسرائیل سے تعلق دار رکھتے ہیں، لیکن ان کا تاریخی بیانیہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ دونوں قومیں فلسطین کو اپنی مقدس سرزمین سمجھتی ہیں۔ مسلمان یہاں پر مسجد اقصی کو قبلہ اول اور مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی یہاں پر ہیکل سلیمانی کی باقیات کو اپنی مقدس ترین جگہ سمجھتے ہیں۔
इस मसले पर दोनों के दरमियान काफ़ी तनाज़ात रहे हैं और अभी भी जारी हैं, लेकिन उन इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों कौमों के दरमियान कुछ चीज़ें एक जैसी भी हैं। दोनों सामी अल नस्ल हैं। मुसलमान अल्लाह को एक और वाहिद मानते हैं और शिर्क को हराम समझते हैं, जबकि यहूदी भी तौहीद के कायल हैं।